أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اور عزاداری سید الشہداء کی اس بابرکت اور نورانی مجلس میں آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جب آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور صلوات آپ بیچتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں زندگی اور حرارت اس صلوات میں بھی نظر آئے اور اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ مل کر صلوات بھیجیں. جو ایک مجمع میں تقریباً 80% جوان نظر آ رہے ہیں. یہ جو جوانوں کا ان مجالس میں شریک ہونا ہے، یہی ان مجالس کا سب سے بڑا حسن بھی ہے. چونکہ یہ مجالس خصوصی طور پر جوان قلوب کو حسین ابن علی سے جوڑنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر کسی قوم کے جوان حسین ابن علی سے جڑ جائے تو پھر اس قوم کو کبھی بھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. قوموں کی سربلندی اسی میں مضمر ہے کہ وہ قوم حسین کے در پر جھکے اور اس کے علاوہ ہر جگہ سینہ تان کر کھڑی ہو جائے. اور سر اٹھا کر جینا یہ حسین ابن علی کے مکتب کا خاصہ ہے. کہ کوئی اور مکتب دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو یعنی انسان کو عزت عطا کرے، شرف عطا کرے، احساس غرور عطا کرے. یہ غرور اس منفی معنی میں نہیں ہے بلکہ مثبت معنی میں کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ بڑے سے بڑی طاقت بھی میرے قدموں کی خاک سے کم ہے. یہ غرور کی ایک کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت کب؟ جب انسان حسین ابن علی سے جڑا ہوا.
دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو اگر اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ حسین ابن علی کے اس غم میں اور اس معرفت میں نظر آتی ہے. کیونکہ حسین کی معرفت کیا کرتی ہے؟ حسین کی معرفت کرامت انسانی عطا کرتی ہے. کرامت انسانی، اس کرامت کے نتیجے میں انسان کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی حیثیت اور اپنی جان قربان نہیں کرتا. اس کی فکر اونچی ہو جاتی ہے، سوچیں وسیع ہو جاتی ہیں، ہدف اعلیٰ ہو جاتا ہے، زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے. چونکہ جتنا ہدف اونچا ہوگا انسان اپنی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ لگائے گا. جتنا انسان پست ہوگا اس کی قیمت بھی اتنی ہی کم لگے گی. یہ جو قیمت ہے انسان کی، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ من علم قدرہ، اللہ کی رحمت ہو اس پر جو اپنی قدر اور اپنی قیمت پہچانے. اپنی قیمت پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی خودی کا سودا نہ کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے حق کے رستے کو چھوڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ان بڑے مقاصد سے ہاتھ کھینچ نہ لے، اٹھا نہ لے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نمازیں، ہماری یہ عبادتیں ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں؟ پہنچا سکتی ہیں جب ان عبادات کے اندر وہ روح جو اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے موجود ہو. جو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران آپ اپنے اس رب کے سامنے سر جھکا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. جب اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر پیسے والے کے سامنے آپ کا سر جھکا، ایس ایچ او کے سامنے آپ کا سر جھکا، کسی فوجی کے سامنے آپ کا سر جھکا، کسی بیوروکریٹ کے سامنے آپ کا سر جھکا، کسی راجے کے سامنے آپ کا سر جھکا، کسی چودھری کے سامنے آپ کا سر جھکا، کسی وڈیرے کے سامنے آپ کا سر جھکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی وہ قیمت نہیں لگائی جس کا تعین اللہ کے ساتھ آپ نے کیا تھا. آپ کی قیمت بہت اوپر تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے قیمت بہت کم لگائی. اس لیے یہ یاد رکھیے، جو اپنی قیمت جانتا ہو وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا. جو اپنی قیمت نہ جانے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. جو اپنی قیمت نہ جانے وہ دوسروں کی نگاہوں میں اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اپنی حیثیت کب بنتی ہے؟ جب آپ صاحبان حیثیت سے متصل ہو جائیں، اور اس عالم میں صاحبان حیثیت اگر کوئی ہیں تو وہ وہی ہیں جن کو ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اس لیے اگر کوئی شخص ان سے متصل ہو جائے، ان سے متصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے سانچے میں ڈھل جائے تو نتیجتاً ان کی سطح سے نیچے آ کر کبھی بھی نہیں سوچتا. جب اس سطح سے نیچے آ کر نہیں سوچے گا تو پھر دنیا والوں کی نگاہ میں یہ ہمیشہ اتنا ہی اونچا ہوگا جتنا آل محمد کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے آج 1400 سال گزر گئے، لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غلام قمبر آج بھی ہماری آنکھوں میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. کیوں ایسا ہے؟ قمبر خود کیا تھے؟ جو کچھ تھے وہ علی کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھلنے کی وجہ سے تھے. ایسا ہی ہے. میں ابن سکیل کا پڑھ رہا تھا. ابن سکیل بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم. اس کو عباسی بادشاہوں میں سے اور خلیفوں میں سے ایک میں غالباً ہارون رشید تھا. اپنے دونوں بیٹے
امین اور مأمون کی، یا مقتز اور مقرب، اس طرح سے دو نام ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ابن سکین کا انتخاب کیا گیا۔ اس کو بلایا گیا، جب اس کو بلایا گیا اس نے آ کر ان بچوں کی تربیت شروع کر دی، پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے بھی بڑے مؤدب تھے اور احترام دیتے تھے استاد کو، ذہین بھی تھے، پڑھتے بھی اچھا تھے۔ کافی دنوں کے بعد خلیفہ کو خبر ملی کہ یہ جو تم نے ٹیچر رکھا ہے یہ علی کا موالی ہے، علی کا دوستدار۔ اچھا چیک کرتے ہیں یا نہیں ہے۔ ایک دن دعوت دی، کھانے پہ ہر طرح کے مرغن کھانے اور بڑے لذیذ کھانے، بادشاہوں کے شایان شان جو کھانے ہو سکتے ہیں وہ دسترخوان پر سجائے۔ سجانے کے بعد اس استاد کو بلایا، کہا کہ آپ کے لیے آئے، کھانا کھایا، بچے بھی دونوں موجود تھے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرے یہ دو بچے ہیں، تعلیم و تربیت میں، اخلاق میں، رویوں میں کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے بچے ہیں۔ کہا ذرا کھولیے۔ انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ بڑے مؤدب ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے محنتی ہیں اور بڑے ہی بااخلاق ہیں۔ ان کی تعریفیں شروع۔ استاد نے وہ ساری باتیں سنی، خلیفہ نے ساری باتیں سنی۔ آخر میں کہا کہ اچھا اگر آپ ان بچوں کے حوالے سے اتنے کلیئر ہیں کہ یہ بچے اتنے اچھے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں علی کے بیٹے حسن اور حسین بہتر ہیں یا میرے بیٹے، یہ دونوں بیٹے بہتر ہیں، مقتز اور مؤید، یہ دونوں بہتر ہیں؟ یہ جو استاد ہیں انہوں نے اپنی قیمت پہچانی ہوئی تھی۔ قیمت آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم یہاں پر تو بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو پھر اپنے اوپر سے گزر جانا اور اپنے اوپر اپنے قدم رکھ کر خود کو روند کر علی کے لیے کھڑے ہو جانا جگر مانگتا ہے، جگر مانگتا ہے، آسان نہیں آئے، آسان نہیں آئے۔ جب اس نے جیسے ہی یہ بات سنی کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک کر خاموش ہو، اور اس کے بعد کہا کہ خلیفہ تم نے سوال بہت خطرناک اور بہت بڑا کر دیا ہے۔ تم نے مجھ سے علی کے بیٹے حسن اور حسین کا ان بچوں کے ساتھ موازنہ کرنے کو کہا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ ان بچوں کی حیثیت میری نگاہ میں کیا ہے؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ علی کا ایک غلام تھا قمبر، قمبر کو اگر کچھ ملا ہے تو وہ علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ میری نگاہ میں قمبر کے قدموں پہ جو جوتا تھا اس جوتے کے نیچے کی خاک بھی تمہارے ان دو بیٹوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ جرأت چاہیے، جرأت چاہیے، جرأت چاہیے، شعور چاہیے، قربانی اور ایثار کی وہ انتہا چاہیے کہ اس قیمت کی ادائیگی کے لیے انسان خوش دلی سے تیار ہو سکے۔ آسان نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ کہا بادشاہ یعنی خلیفہ غصے سے لبریز، جلاد کو حکم دیا آ جاؤ، آ گیا، بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ کہا کہ جس زبان سے اس نے علی کے اور علی کے بیٹوں کے حوالے سے یہ جملے ادا کیے ہیں وہ زبان سامنے سے نہیں، گردن کی پشت سے گدی سے کھینچ لو۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن مجال ہے ذرہ برابر اس کے قدموں میں لغزش اور تھوڑی سی بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ایمان سے لبریز ہے اور شعور اس سطح پر ہے کہ اگر پوری دنیا ہاتھ سے جائے تو جائے لیکن علی کی محبت نہ جائے، علی کی محبت نہ جائے، اولاد علی کی محبت نہ جائے۔ لیکن اس سطح تک پہنچنے کے لیے جس تپے سیاہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جس ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایمان کہاں سے آئے؟ اس کے لیے مسلسل محنت،
مسلسل اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا. اگر ڈھل گئے تو پھر علی کے قدموں کی خاک بن کر اس پوری کائنات پر انسان حکومت کر سکتا ہے. اس پوری کائنات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نہیں، آپ کے صلوات میں ایک تو دم وہ نہیں تھا، اور پھر آپ نے وعجل فرجہم میں بھی بڑی سستی کی. مجھے تعجب ہوتا ہے کیوں ایسا ہے. اونچی آواز سے بھرپور انداز میں پورے ولولے کے ساتھ، اور پھر اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے وعجل فرجہم کے ساتھ بلند صلوات دیجیے محمد و آل محمد. عزیزان من، اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کائنات پر، وہ نعمت ولایت کہلاتی ہے. سب سے بڑی نعمت. یہ جان بڑی نعمت نہیں ہے، یہ دولت بڑی نعمت نہیں ہے، یہ زندگی بڑی نعمت نہیں ہے، اولادیں بڑی نعمت نہیں ہے، عزت و توقیر بڑی نعمت نہیں ہے، صحت بڑی نعمت نہیں ہے. یہ سارا عالم اگر ترازو کے ایک پلڑے پر ہو اور اس ایک فرد کو دی گئی ولایت علی دوسرے پلڑے پر، تو یہ جو ولایت علی ہے اس پورے عالم سے زیادہ بھاری ہے اس انسان کے لیے. اگر یہ نعمت مل جائے تو ہر چیز مل گئی، ہر چیز مل گئی. اگر کسی کو علی مل جائے تو ہر چیز مل گئی، اور اگر کسی سے علی چھن جائے تو ہر چیز چھن گئی. وہ چاہے کچھ بھی اس کو ملے. یہ کام ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عراق سے ایک مؤمن پہنچا مدینہ. امام کی بارگاہ سلام کیا، بیٹھا، حال حوال بتایا، پوچھا. شام کو نکلنے لگا تو امام نے پوچھا کہ تم عراق سے آ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ جب تم عراق میں ہو میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ غور سے سنیے، غور سے کیا کہا. میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ عرض کیا یہ ابن رسول اللہ میرا بڑا جی چاہتا ہے، لیکن عراق میں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک وہاں پر ناصبیوں کا وجود ہے. ناصبی ہمیشہ ہمارے لیے ایسا ماحول فراہم کر دیتے ہیں جس سے جانیں خطرے میں پڑ جائیں. تو اس لیے میں کربلا جا نہیں پاتا. اچھا، پھر حسین ابن علی کے ساتھ کیسے تمہارا رابطہ ہوتا ہے؟ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی شخص چاہے افریقہ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، یا چائنا میں رہتا ہو، یا دنیا کے کسی اور کونے میں، یا آپ کے اس علاقے میں، حسین کے بغیر روح زندہ نہیں رہتی. روح کی حیات کے لیے حسین کا دل میں زندہ ہونا ضروری ہے. اہل البیت علیہ السلام میں حسین ابن علی کی وہ حیثیت ہے. اس لیے بار بار تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں جب عراق میں جاتے ہو. نہیں کیوں؟ اس لیے تو پھر کیا کرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا ہے تاکہ حسین سے تمہارا رابطہ جڑا رہے. حسین سے رابطہ جوڑنے کے لیے بدن کا کربلا پہنچنا ضروری نہیں ہے. پہنچے تو اچھی بات ہے، ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے. اس بامعنی اور نورانی فضا سے انسان استفادہ بھی کرتا ہے، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں. انسان اپنی پیاس بھی بجھاتا ہے، اور اسی زیارت کے نتیجے میں، اسی عشق کے نتیجے میں، اسی سلام کے نتیجے میں گناہوں کی پاکیزگی بھی اس کو ملتی ہے، گناہوں کی بخشش بھی اس کو ملتی ہے، پاک اور طاہر ہو کر واپس آتا ہے. ہزاروں فوائد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا بدن کا وہاں پر جانا ہی شرط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری روح کا تعلق اور تاریں
کربلا والے سے جڑ جائیں. روح کا تعلق. ابھی آپ سب کے جیبوں میں موبائل موجود ہے. اس موبائل میں رنگ کب آئے گی؟ جب موبائل کے اندر سم موجود ہو. سم اس کی روح ہے. سم کب باروح بنے گی؟ جب اس کا تعلق، اس کا رابطہ آپ کے ٹاور سے قائم و دائم ہو. ڈیڈ سم کام نہیں کرتی اگرچہ موبائل ہے. اس لیے جب تک اس بدن کے اندر روح موجود ہے اس وقت تک اس روح کا تعلق کربلا والے سے قائم رہے تو روح زندہ ہے. اگر یہ رابطہ کٹ جائے تو روح زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے اور انسان چلتا پھرتا نظر آنے کے باوجود لاشا ہے. اس کو زندہ ہونے کے لیے کربلا والے سے جڑنا پڑتا ہے. اس لیے امام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، جب میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں گھر کی چھت پر چڑھتا ہوں، قبلے کی طرف کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں. رخ کرنے کے بعد اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جب میں یہ کہتا ہوں تو اپنے اندر ایک تازگی اور نئی روح محسوس کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں صرف محرم کے 10 دن نہیں، صرف محرم و سفر نہیں، صرف 2 مہینے 9 دن نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گزرتے دن میں حسین سے اپنے اس سگنل کو جوڑنے سے آپ ہمیشہ زندہ نظر آئیں گے. اس لیے یہ زندگی صرف ان محرم کے 10 دنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے سال کے لیے ہے. لیکن محرم کے ان ایام میں اپنی معرفت بڑھائیے، اپنی شناخت بڑھائیے تاکہ حسین ابن علی سے آپ کا تعلق ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کوئی طریقہ ائمہ نے بتایا ہے؟ جو یہ ولایت کا رستہ ہے، اور یہی ولایت کا رستہ ہدایت کا رستہ ہے. یہی ولایت کا رستہ. اس سے اگر آپ ادھر یا ادھر ہٹ گئے اور ہل گئے تو گمراہی اسی وقت آ جائے گی. اس لیے یہ یاد رکھیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، باقی ائمہ سے بھی یہ کلام ہم تک پہنچا ہے کہ جب ایک گناہ گار شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس گناہ کے عمل کے دوران ہماری ولایت سے نکل جاتا ہے. ذرا سوچیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ولایت علی میں داخل رہنے کے لیے انسان کا پاکیزہ رہنا ضروری ہے. پاکیزہ رہنا. آپ مسجد میں بعض مخصوص حالات میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. خواتین نہیں جا سکتی اپنی مخصوص حالات میں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اور جگہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر جگہ ہے اور اجازت نہیں ہے. ولایت کا دائرہ بھی وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر انسان نجاست کے ساتھ جا نہیں سکتا اور گناہ نجاست ہے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. گناہ کا عمل ختم ہو جائے. کیونکہ انسان ایک گناہ کرتا ہے چند لمحوں کے لیے کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے چند منٹ، نامحرم کو دیکھتا ہے چند منٹ، یا حرام کھاتا ہے چند لمحے. لیکن جن گناہوں کے اثرات وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں تو انسان واپس لوٹ آتا ہے ولایت علی اور آل علی میں. لیکن جن گناہوں کے اثرات دیر پا ہیں، جب تک وہ اثرات موجود ہیں اس وقت تک اس کا ولایت کا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے. ان میں سے ایک کام حرام کھانا ہے. حرام کھانا. انسان اگر حرام کھائے تو وہ حرام پیٹ میں جاتا ہے. جب وہ حرام پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی باڈی اس سے بنتی ہے، وہ گوشت کا حصہ بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے. اور روح کی طاقت کے لیے بدن کا بھی طاقتور ہونا ضروری ہے. لہذا جب آپ یا ہم کوئی گناہ کریں، عام گناہ اور حرام کے اس خوراک میں یہ فرق ہے کہ
کسی نامحرم کو دیکھنے سے جب تک اس کے اثرات ہیں اس وقت تک میں ولایت سے باہر ہوں، لیکن جب میں کھانا ہی حرام کا کھاؤں گا اور وہ حرام میرے وجود کا حصہ بنے گا تو پھر میرا ولایت سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے حرام کی خوراک کا بہت دور تک اثر رہتا ہے۔ اس لیے پیٹ میں جب ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے تو وہ ایک لقمہ انسان کی زندگی کو دگرگوں کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا حرام خوراک سے، حرام لقموں سے بچو۔ امام حسین علیہ السلام کے ایام میں کربلا میں عصر عاشور یا روز عاشور جب لشکر اشقیاء کے سامنے حسین ابن علی کھڑے تھے تو وہاں پر آپ نے ان کو ہدایت کے رستے کی دعوت دی۔ جب دعوت دی وہ نہیں مانے، نہیں سنا۔ آپ نے تمام وہ باتیں جو کسی زندہ انسان کے قلب کو منقلب کرنے کے لیے ضروری تھیں وہ ساری باتیں کر دیں، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں تھا، مانتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ کوئی بات اگر درست ہے تو عقل کہتی ہے مانو، لیکن اگر درست نہ ہو تو عقل کہتی ہے نہ مانو۔ تو امام حسین یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں فرزند رسول ہیں، سامنے والے جانتے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہیں اور وہ کوئی کافر نہیں ہے، وہ کوئی معاند نہیں ہے، وہ کوئی مشرک نہیں ہے، وہ کوئی بت پرست نہیں ہے، مسلمان ہے، اور اسی حسین ابن علی علیہ السلام کے جد کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ادھر حسین ابن علی ان کو دعوت دے رہے اور ادھر ان کا جواب کیا ہے؟ خاموشی، نہیں مانے۔ امام حسین علیہ السلام پلٹ کر کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری باتوں کا تم پر کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ اس کو ہلکا نہ لیں، ہلکا نہ لیں۔ پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم پر میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ خاموش ہوئے۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارا پیٹ حرام کے لقموں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا تم غیبت کرتے ہو اس لیے، یہ نہیں کہا تم جرائم انجام دیتے ہو اس لیے، کہا تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ جب حرام سے پیٹ بھرے گا تو اس کے نتیجے میں جو وجود آہستہ آہستہ بڑھے گا اور طاقتور بنے گا وہ حرام کا ہوگا۔ حرام پر ولایت کا اثر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ سروات بھیجیے پر محمد و علیہ وسلم۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے اس عراقی سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم امام حسین کی بارگاہ میں کیسے جاتے ہو، کیسے ان کو یاد کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی یاد انسان کو دنیا سے اوپر اٹھاتی ہے۔ اگر نہ اٹھائے تو پھر وہ کیسی یاد ہے؟ حسین پاکیزگی کے امام اور حرام نجاست، تو اس نجاست سے وہ امام ہمیں نکال نہ سکے تو پھر ہمارے تعلق پر ہمیں شک ہونا چاہیے کہ یہ تعلق کوئی درست تعلق نہیں ہے۔ جس دن یہ تعلق درست ہوگا ہم خود بخود اس حرام سے اور نجاست سے باہر نکل آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام حسین سے جڑے رہو۔ امام حسین سے جڑنے سے یہ یاد رکھیں، باقی تمام دروازے شاید بعد میں کھلیں، لیکن سب سے پہلا دروازہ جو ہدایت کا کھلتا ہے ولایت کی طرف وہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے، سب سے پہلے۔ اور انسان کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے ضمیر میں تھوڑی سی بھی نورانیت موجود ہو، گنجائش ہو، تو وہ جو معمولی سی روشنی ہے، وہی معمولی سی روشنی جس کو آپ کہتے ہیں سپارک، یہ پتھر کو پتھر سے آپ ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سپارکنگ ہوتی ہے نا، شعلہ سا نکلتا ہے، وہ لمحے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اتنی گنجائش انسان کے اندر موجود ہو تو پھر حسین ابن علی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور وہ اس غلاظت سے نکل آتا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ فرمایا کیسے جڑتے ہو؟ جواب میں عرض کیا کہ میں اس طرح سے کرتا ہوں۔
کہ ہر روز اٹھتا ہوں سلام بھیجتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں سلام بھیج کر زیارت کر کے پھر اپنے گھر میں جا کر باقی تمام امور انجام دیتا ہوں۔ فرمایا یہی درست رستہ ہے، یہی درست رستہ ہے۔ جب یہ کہا تو اس کے بعد اس عراقی نے پلٹ کر کہا یہ اپنا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجیے میں واپسی کا سفر کر لوں۔ اجازت ملی، کھڑے ہوتے ہوتے کہنے لگا کہ یہ اپنا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں فقیر ہوں، فقیر سے مراد یعنی غریب ہو گیا ہوں اور ہاتھ بہت تنگ ہیں، تنگ دستی کا اور مشکلات کا شکار۔ امام مسکرائے مسکرا کر فرمایا کہ میں جتنا تمہیں اور تمہارے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں تو میرے علم کے مطابق تم بہت امیر آدمی ہو، کیوں اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو؟ جب کہا تم امیر آدمی ہو تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ امیر کا مطلب کیا ہے، کہ میں بہت امیر ہوں؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ ساری دنیا کی دولت لے لو، علی کو چھوڑ دو، ساری دنیا کی دولت علی کو چھوڑ دو، کیا کرو گے؟ فوراً جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوراً جواب دینا جلد بازو کا کام ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اس امتحان میں پورا اتروں؟ آسان نہیں ہے۔ آپ نے شاید آیت اللہ محمد تقی جعفری کا نام سنا ہو۔ اس زمانے میں یہ جو 20ویں صدی ہے اس میں فلسفہ، علم فلسفہ میں دنیا میں سب سے بڑا نام ہے۔ انتقال ہو گیا ان کا اور وہ مشہد میں مدفون ہے۔ مشہد میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہا کہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء تھے اور بڑے بڑے پاکیزہ علماء تھے اور عراق میں تھے، نجف میں تھے۔ کہا اس دن کے اخبار میں ایک خاتون کی تصویر چھپی، ایک خاتون کی، اور اس کے بعد وہ اخبار گھر میں پڑا ہوا تھا۔ یہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ذرا گپے لگا رہے تھے آپس میں، تو کسی نے کہا بھائی آج اخبار والوں نے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کا ٹائٹل اس خاتون کو دے کر اس کی تصویر چھاپی ہے اور یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ اس خاتون کے حسن کا چرچا ہے، دھوم ہے۔ تو اس پر ایک صاحب نے کہا بھائی میرا ایک سوال ہے۔ سب ہمتن گوش ہو گئے۔ واقعہ کون نقل کر رہے ہیں؟ حضرت آیت اللہ محمد تقی جعفری، اس زمانے میں فلسفے کے سب سے بڑے آدمی۔ کہنے لگے کہ ان صاحب نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر ہم میں سے کسی سے کہا جائے کہ تمہیں علی کی ایک جھلک دیکھنا زیادہ عزیز ہے، یا یہ خاتون اللہ کہے تم سے کہ یہ خاتون تمہاری نکاح میں دے دیتے ہیں، ایک اچھا محل بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ پوری عمر گزار لو، اور اس کے مقابلے میں علی کا صرف ایک جلوہ، کون سا آپ لوگوں کو قبول ہوگا؟ آسان نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں آسان نہیں ہے۔ کہنے لگے کچھ علماء کرام سوچ میں پڑ گئے۔ ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ بھئی جب مریں گے تو اس وقت تو امیر المومنین کو دیکھیں گے ہی، برے تو نہیں ہیں، ہم حرام تو نہیں کر رہے۔ جب ایسا ہے پھر یہ حلال کا رستہ بھی ہے، حرام تو ہے نہیں۔ جب حرام نہیں ہے اور امیر المومنین نے ہمیں ہر صورت میں ملنا ہی ملنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس دنیا کی اس نعمت سے پہلے مستفید ہوں، بعد میں جب مرنے لگے تو امیر المومنین کی بارگاہ میں بھی پہنچ جائے۔ کہنے لگے میں اٹھا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری بات اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جگہ درست، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں علی کے ایک جلوے کے لیے اس پوری دنیا سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی خاتون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے میں نے یہ جملہ کہا، لیکن یہ جملہ جب میں نے کہا تو میرا پورا وجود اس جملے کی گواہی دے رہا تھا، پورا میرا وجود اس جملے کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ میں نے کہا، میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی میں دوسرے کمرے میں گیا مجھے ایسے لگا میری دنیا بدل گئی ہے، میں کسی اور دنیا میں آیا ہوں۔ میں نے سامنے دیکھا امیر المومنین جل وغیر تھے۔ میں نے سلام کیا، جواب ملا
محمد تقی جعفری جب دل سے کہو تو جہاں کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. آسان نہیں ہے. کہتے ہیں میری زندگی کا وہ لمحہ، میری پوری زندگی کا سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ نورانی موقع تھا جب میں نے علی علیہ السلام کو اس گواہی اور اس جرأت کے نتیجے میں اپنے سامنے جلوہ گر پایا اور ان کے دیدار سے میرا پورا وجود سیراب ہوا. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. عمر ابن سعد، آپ کو پتہ ہے عمر ابن سعد کون تھا؟ ہمارے عام اصطلاح میں مومن آدمی تھا، کافر نہیں تھا، اور اہل البیت کا چاہنے والا نہیں تھا، منکر نہیں تھا، اہل البیت کا چاہنے والا تھا. دشمن بھی نہیں تھا کہ اہل البیت سے اس کو کوئی اندر سے ذاتی حوالے سے کوئی عناد ہو. یہی وجہ ہے کہ مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ جب اس کو آفر دی گئی کہ رئی کی حکومت اگر چاہیے تو حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. خود عمر ابن سعد کی یہ جملے تاریخ میں نقل کیے ہیں، مختلف علماء نے نقل کیے ہیں. کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، حسین اللہ کا نمائندہ، لیکن رئی کی حکومت اس وقت کی زمینی حقیقت، حسین کو اگر قربان کرتا ہوں تو رئی جاتا ہے، حکومت جاتی ہے، رئی کا گندم ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر رئی کو قبول کرتا ہوں تو آخرت ہاتھ سے جاتی ہے، اس لیے کہ آخرت کا بادشاہ اور مالک حسین ابن علی ہے. یہ عقیدہ کس کا ہوتا ہے؟ مومن کا. لیکن اس دو راہے پر آ کر جب پھنس گیا، ساری رات سوچتا رہا، اور اس رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا اس کی آخرت پر غالب آ گئی. تو اس نے خود شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ نقد ہے وہ ادھار ہے، نقد پر گزارا کرتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا. آسان نہیں ہے فیصلہ کرنا، آسان نہیں ہے. اس لیے انسان کے شعور کی بلندی، فکر کی بلندی، روح کی بلندی، روح کی پاکیزگی حسین ابن علی کے رستے پر چلنے کے لیے شرط اول ہے. جتنی یہ روح بلند ہوگی، فکر بلند ہوگی، شعور بلند ہوگا، انسان اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اس راہ پر چلے گا. ہم اپنی عملی زندگی میں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب یہیں پر مجالس ہوتی ہے تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، بزرگ سب کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان عزاداریوں میں اپنا حصہ ڈالیں. کرتے ہیں، کوئی تبرک لے کے آتا ہے، نیاز لے کے آتا ہے، شربت لے کے آتا ہے، دودھ لے کے آتا ہے، گھر میں کچھ بنا کے لے کے آتا ہے، یا پیسے دیتا ہے کہ اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلائے. سارے کا سارا یہ عمل ثواب کا عمل ہے، بابرکت ہے، انسان کے لیے بہت مفید ہے، کوئی اس میں شک نہ کرے، بہت مفید ہے. حسین علی کی بارگاہ میں دینا یہ آسان نہیں ہے. دو تو اس کا جواب ملتا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، قرآن کریم نے کہا جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو، اس سے بہتر انداز میں. امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے یا امام حسین، کنیز آئی، کنیز نے آ کر ایک ریحانے کا پھول، شاخ جس میں پھول ہے، ریحان پھول، وہ پھول آپ کی بارگاہ میں پیش. جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں وہ پھول پیش ہوا، آپ نے پھول کو قبول کیا اور اس کے بعد فرمایا جاؤ میں نے اللہ کی راہ میں تمہیں آزاد کر دیا. کنیز کو ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یہ اپنا رسول اللہ آپ نے ایک پھول کے عوض یہ کام کیا، خود کنیز ہی کو آزاد کر دیا. فرمایا کہ تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی اگر تم سے کوئی نیکی کرے، تحیت کا اظہار کرے، سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو. اس نے مجھے پھول دیا، اس سے بہتر اس کا اجر اس کے علاوہ کوئی نہیں بنتا تھا کہ میں اس کو آزادی دے دوں اور یہ خود مختاری اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرے. وہ ایمان
جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی زندہ ہے. سمجھتے ہیں نا زندہ ہے, یا نہیں سمجھتے؟ زندہ سمجھنے اور نہ سمجھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ زندہ ہے, ہم چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں, وہ زندہ ہے. وہ امام اپنی اس ظاہری حیات میں بھی ان سے نیکی کرنے والوں کی چھوٹی سی نیکی کو وہ کبھی بھولتے نہیں آئے. چھوٹی سی نیکی کو وہ نظر انداز نہیں کرتے, فوراً اجر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کے لیے اپنی ہستی قربان کر دے تو پھر اس شخص کی ان کی نگاہ میں مرتبہ ان کا اور مقام کیا ہونا چاہیے؟ ایک کنیز اگر ایک پھول دے تو اس کے مقابلے میں ان کا رد عمل یہ ہو. اگر کوئی اپنا مال دے, اگر کوئی اپنی جان دے, اگر کوئی اپنی آبرو دے, اگر کوئی اپنی آزادی دے, اگر ان کی خاطر کوئی جیل جائے, ان کی خاطر کوئی سزا پائے, ان کی خاطر مار کھائے, ان کی خاطر دربدر ہو, ان کی خاطر ہجرت پر مجبور ہو, تو آپ اندازہ لگائیں پھر اس کا مقام کیا ہونا چاہیے ان ہستیوں کی بارگاہ میں. ہم غافل رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی فلان نے FIR کاٹ دی, اب کیا ہوگا؟ آسمان زمین پر گر پڑا. نہیں بھی کچھ نہیں ہوا, کیا ہوا؟ حسین کے نام پر امام حسین کی محبت کی پاداش میں, عزاداری سید الشہداء کے انعقاد کے جرم میں, کہیں پر حسین کا نام لینے کے جرم میں, کہیں پر حسین ابن علی کے ذکر کے احیاء کے جرم میں, اگر کوئی اس طرح کی کوئی سزا ملتی ہے, کوئی ٹھیک ملتا ہے, کوئی مشکل پیش آتی ہے, تو یہ مشکل میرے لیے اس پوری دنیا سے زیادہ بڑی نعمت ہے, اس لیے کہ اس نعمت کی وجہ سے حسین مجھ سے راضی ہوں گے. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حسین ابن علی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے رستے پر چلنے کا مطلب مخمل کے قالین بچھانا نہیں ہے, کانٹوں کی سیج پر چلنا ہے. حسین ابن علی کے ساتھ جو چلے انہوں نے جام شہادت نوش کی, دربدر ہوئے, گھر چھوڑا, اولادیں چھوڑی, اور جو اس راہ پر چلے ان کو اپنی اولادوں کو قید کروانا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے ساتھ چلنے کا مطلب, ان کی ولایت میں داخل ہونے کا مطلب دنیاوی اعتبار سے مشکلات کا سامنا کرنا ہے, لیکن روح کے اعتبار سے اللہ کے قرب کا حصول ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ جب نیازیں وغیرہ لے کے آتے ہیں تو عموماً جب آپ کوئی نیاز دیتے ہیں, کوئی پیسہ دیتے ہیں, امام بارگاہ میں دیتے ہیں, مجلس میں دیتے ہیں, عزاداروں کو کھلاتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں, آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد چاہیے, کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار چاہیے, کسی کے ہاں پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ حسین ابن علی کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ خود بخود مل جاتی ہیں. اگر آپ کو 100 روپے کا نوٹ ملے تو اس 100 روپے کے نوٹ کے اندر 10 روپیہ بھی شامل ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ 2 روپیہ بھی شامل ہے, 20 روپیہ بھی شامل ہے, 30 بھی شامل ہے. تو 100 مل رہا ہو یا ملنے کا امکان ہو, آپ 2 روپے مانگے, نہیں مجھے 2 ہی چاہیے. خود ظلم نہیں ہے اپنے آپ سے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں, نبی اور آل علی کی بارگاہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اگر آپ ان سے ان کو طلب کر لیں تو ساری کائنات آپ کو مل جاتی ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے, چھوٹی چھوٹی طلب, چھوٹی چھوٹی خواہشات. ان خواہشات سے اوپر اٹھنے کا نام شعور حسینیہ ہے. ان چھوٹی چھوٹی خواہشات سے اوپر اٹھنے کا نام شعور حسینیہ ہے. اگر ہم اوپر اٹھ جائیں تو پھر آپ دیکھیں, جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, جب آپ کوئی اور ایسی دعا, ایسی زیارت جس سے آپ ان ہستیوں سے متصل ہوں پڑھتے ہیں, تو اس پڑھنے میں ایک نئی جان پیدا ہوگی اور ایک نیا شعور پیدا ہوگا, ایک نیا شعور.
ایک نئی حیات. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ پڑھ کے اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیارت عاشورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جس حاجت کے لیے پڑھتے ہیں وہ حاجت قبول ہوتی ہے. پڑھتے ہیں یعنی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ زیارت عاشورہ نہ پڑھی ہو؟ مجھے یقین ہے سب نے پڑھی ہو، کیونکہ زیارت عاشورہ ہے ہی ایسی مؤثر زیارت، مؤثر ترین. اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے دستور ہیں. لیکن وہی زیارت عاشورہ ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں نوکری کے لیے کہ مجھے نوکری نہیں ملی. ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں روزگار کے لیے کہ مجھے روزگار نہیں ملا. ایک دفعہ پڑھتے ہیں میں بیمار ہوں، میری بیماری ختم ہو، مجھے صحت ملے. ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں فرض کریں تنخواہ کم ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو، روزی کم ہے، روزی میں برکت آئے. بہت ساری حاجات اور بہت ساری خواہشات، یہ ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. زیارت عاشورہ چونکہ اتنی مؤثر ہے، لیکن خود زیارت عاشورہ کے جملوں پر کبھی غور کیا کریں کہ یہ جملے آپ کو کس مقام سے کس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں. کبھی اس پر غور کریں. جب آپ اس پر غور کریں گے تو دیکھیں گے نہیں بھئی یہ زیارت تو مجھے 7ویں آسمان تک پہنچانا چاہتی ہے، اور میں اس زیارت کو اوپر سے اٹھا کر لا کر اپنی سطح پہ محبوس رکھنا چاہتا ہوں. وہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے، میں اس کو مزید نیچے لا کر اپنی سطح پہ بند رکھنا چاہتا ہوں. ذرا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں بھی بہت کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم جو ہے ختم ہو گیا. ایک دفعہ پھر سب مل کر سلام میں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر ابھی میں شروع کر دوں پھر جو ہے یہ ٹائم سارا گزر جائے گا، اس لیے میں اس حوالے سے کل خود زیارت عاشورہ کے حوالے سے، چونکہ وہ ولایت ائمہ اہل البیت میں داخل ہونے کے حوالے سے انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل. اور اس میں کم از کم جو پیغامات ہیں، کم از کم 17 ایسے مقامات، ایسے مراتب، ایسے درجات، ایسی بلندیاں ہیں کہ امام نے ہمیں اس زیارت نامے کے ذریعے سے یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ کیچڑ سے نکلو، عرش تک پہنچو. اسی زیارت 17 مقامات، 17 درجات، 17 ایسی بلندیاں جس کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں آئے، روح سے ہے اور فکر سے ہے. آپ یہ بتائیں کربلا میں اسی سرزمین میں ادھر شمر عمر ابن سعد ابن زیاد ان کا لشکر تھا اور ادھر امام حسین تھے. بدن کے لحاظ سے تو سب ایک طرح کے تھے، کپڑوں کے لحاظ سے سب ایک طرح کے تھے، کھانے پینے کے لحاظ سے سب ایک طرح کے تھے. فرق کس چیز میں تھا؟ روح میں. فرق کس چیز میں تھا؟ فکر میں، سوچ میں، عقیدے میں، بیہیویئر میں. چونکہ بیہیویئر اور اخلاق کا تعلق آپ کی سوچ، آپ کی روح اور آپ کے باطن سے ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. کروڑوں کی اس دنیا میں، 25 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں، اگر کوئی شخص انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان ایام میں حسین ابن علی کی روح سے متصل ہو جائے تو وہ نجات پا گیا. اور اس نجات کا دروازہ ولایت کے در پر کھڑے ہونا اور ان سے مانگنا ہے. ولایت کے دروازے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان من، جب میں امام حسین علیہ السلام کی تاریخ دیکھتا ہوں، بہت دردناک تاریخ ہے. بہت ایسی دردناک تاریخ کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک واقعہ انسان کے کلیجے پر چھریاں پھیرنے کے مترادف ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی انسان کو تڑپا دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے.
کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں حسین، کہاں ولید، کہاں حسین، کہاں مروان، کہاں حسین، کہاں شمر۔ ایک طرف نجاستوں کے پہاڑ اور ایک طرف بلندیوں اور عظمتوں کی وہ نشانیاں جن سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی بلندیوں کو زمین پر دے مارنے کی بھرپور کوشش۔ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر والی مدینہ کے بھیجے ہوئے فرد نے دستک دی، کہا کہ آپ کو طلب کیا گیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام ولید کے دربار میں پہنچے، بتایا گیا کہ شام میں حاکم اس دنیا سدھار چکا ہے، جا چکا ہے، اور اس کا ناخلف بیٹا یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آ چکا ہے، اور اس نے خط لکھا ہے کہ آپ کی بیعت چاہیے، آپ سے بیعت چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جملہ پوچھا، ایک جملہ کہا، فرمایا کہ یہ بیعت رات کی تاریکی میں چاہیے یا دن کی روشنی میں سب کی نگاہوں کے سامنے؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی بیعت کرے تو کوئی کسی نے کیا دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب سب دیکھیں تو پھر سب بیعت بھی کریں گے، اس لیے جب حسین نے بیعت کی تو پھر سب بیعت کریں گے۔ جواب آیا کہ نہیں یا اپنا رسول اللہ، ہمیں دن کی روشنی میں بیعت چاہیے۔ فرمایا پھر اگر ایسا ہے تو رات گزرنے دو، کل دیکھتے ہیں۔ نکل آئے، گھر آئے، خاندان بنی ہاشم کو جمع کیا، مخدرات عصمت و طہارت کو جمع کیا، بہنوں کو جمع کیا، اولاد ابو طالب کو جمع کیا، اپنے قرابت داروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب وعدے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا، وعدے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ خبر پہنچی حضرت ام سلمہ تک۔ ام سلمہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد عظیم ترین زوجہ رسول ہے، بڑی تابعدار، بہت پاکیزہ، اور نبی کی آل اور اہل بیت سے عشق کی حد تک محبت کرنے والی ہستی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ اسی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے وصیت فرمائی ہے۔ پہنچی، کہا بیٹا حسین، سنا ہے آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے؟ ہاں اماں جان، ہم نے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ اہل البیت میں امام حسن اور امام حسین کی تاریخ پڑھیں، پتہ لگے گا کہ واحد وہ ہستی ہے حضرت ام سلمہ جن کو یہ دونوں فرزندان رسول اماں جان کہہ کر انتہائی ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ ہاں اماں جان، ہم نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے۔ رونے لگی، فرمایا کہ بیٹا عراق نہ جانا، عراق میں۔ پوچھا اماں جان وہ کیوں آپ منع فرما رہی ہیں؟ جواب ملا کہ بیٹا حسین، تمہارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہم میں سے باقی لوگ تو نہیں ہوں گے، آپ ہوں گی، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ نواسہ حسین ابن علی کربلا کی سرزمین میں عراق میں اکیلا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا ہے۔ تو چونکہ ان کی یہ خبر مجھے معلوم ہے، اس لیے میں روکنا چاہتی ہوں، آپ نہ جائیے۔ جیسے یہ کہا، فرمایا کہ اماں جان، جو وعدہ ہے اللہ سے رسول سے وہ وعدہ تو پورا ہوگا، ہم نے جانا تو ہے۔ فرمایا میرے پاس رسول کریم نے ایک امانت رکھوائی تھی، وہ امانت یہ مٹی ہے۔ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے بیٹے حسین، وہ وقت مجھے لگتا ہے قریب ہے، آپ نہ جائیے۔ حسین بن علی کیا جواب دیتے ہیں؟ اماں جان، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم؟ میں آپ کو بتاؤں میں کس سرزمین میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاؤں گا؟ میں آپ کو بتاؤں میں کس حال میں شہید کر دیا جاؤں گا؟
فرمایا ہاں بیٹا بتائیے. شیخ صدوق کی غالباً روایت ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ فرمایا ہاں بتائیے. تو تب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق ہاتھ یوں کیا, آنکھوں پر سے پردہ اٹھ گیا اور کربلا کی پتی صحرا سامنے آ گئی. اور جب کربلا کی زمین سامنے آئی تو حضرت ام سلمہ نے کیا دیکھا؟ کربلا میں لاشیں ہی لاشیں ہیں, ذبح شدہ لاشیں ہیں, پامال شدہ لاشیں ہیں, اور لاشیں بھی کن کے؟ رسول کریم کے وجود کے ان ٹکڑوں کے. جب یہ منظر دکھایا تو فرمایا میری ماں اماں جان, ہم اس منظر کے لیے تیار ہو کر جا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے. یہ سنا تو خاموش ہوئی. جب خاموش ہوئی حسین ابن علی نے ہاتھ آگے کیا, تھوڑی سی مٹی کربلا کی اٹھائی اور فرمایا یہ بھی محفوظ رکھ لیجئے, اور پھر دیکھیے جس دن ہماری شہادت ہوتی ہے یہ ساری کی ساری مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. اب حسین ابن علی دارالامارہ سے واپس آنے کے بعد بعض روایات میں لکھا ہے کہ 2 راتیں مدینہ میں رہے. 2 راتیں, یہ جو 2 راتیں مدینہ میں گزاری ہیں تو بعض میں یہ لکھا ہے کہ ایک ہی رات میں 3 بار قبر رسول پر گئے. ایک رات میں 3 بار, اول شب گئے, نصف شب میں گئے, پھر آخر شب میں گئے. لیکن جب بھی جاتے قبر رسول کی مٹی پر اپنا رخسار رکھ کر روتے اور کہتے یا رسول اللہ اب مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا, کاش ایسا ہوتا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے اور میں آپ کے ساتھ رک جاتا. روتے ہوئے. بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول کریم نے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حسین, اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے, اللہ تمہیں ذبح شدہ دیکھنا چاہتا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تمہاری بہنوں کو بھی اسیر دیکھنا چاہتا ہے, چونکہ اسی سے تمہارا دین محفوظ ہوگا اور اللہ کا دین بچے گا. حسین ابن علی اللہ کے دین کے لیے نکلے, دین کے لیے نکلے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولا حسین آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا کربلا کے میدان میں, جس طرح آخری بندے تک کو آپ نے عزت دی, تکریم دی, خیال رکھا, لیکن جب خود آپ اکیلے رہ گئے تو اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی, کیسی کیفیت ہوئی ہوگی. حضرت حر بن یزید ریاضی حسین کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے, لیکن کتنی دیر کے؟ 1 رات کے, چند گھنٹوں کے. جب تقدیر بدلتی ہے اور دل میں روشنی ہوتی ہے تو لشکر یزید سے انسان نکلتا ہے اور سیدھا جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے. حر بن یزید ریاحی کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میری نظروں سے گزری. فرمایا کہ جب یہی حر نکل رہا تھا لشکر کی قیادت کے لیے, شہر میں جب باہر آ رہا تھا پیچھے سے اس نے 3 بار ایک آواز سنی. وہ کیا تھی؟ پہلی دفعہ سنی کہ کوئی آواز غیب سے آ رہی تھی, حر تمہیں جنت کا سفر مبارک ہو. پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا, آگے بڑھے, پھر دوبارہ صدا آئی حر تمہیں جنت کا سفر مبارک. پھر پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, پھر آگے بڑھے, تیسری دفعہ پھر صدا آئی حر تمہیں جنت کا سفر مبارک ہو. خود اپنے آپ کو مخاطب کیا اور کہا اے حر تمہاری ماں تم پر روئے, تم حسین کا راستہ روکنے جا رہے ہو اور آواز آ رہی ہے تم جنت کے سفر پر ہو. یہ کیسا معمہ ہے, یہ کیسا معمہ ہے. لیکن حر کی زندگی میں ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ جتنا عرصہ حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے, 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک, 8 دن اس لشکر میں, آخری لمحات اس لشکر میں, اس سارے عرصے میں حر نے حسین کے ادب کا پورا خیال رکھا. کئی بار بے ادبی نہیں. ہاں جب رستہ روکا اور رستہ روکنے کے لیے جب حسین ابن علی کے گھوڑے کی باگوں میں ہاتھ ڈالا
تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے خیز میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، سکلت کا امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تم پر روئے، تم حسین ابن علی کا رستہ روک رہے ہو۔ جواباً اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مولا حسین آپ نے میری ماں کا نام لیا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن آپ فرزند رسول ہیں، فرزند علی و بطول ہیں، میں کیسے آپ کی والدہ گرامی کا نام لے سکتا؟ لیکن یہی حر جب رستہ روک رہا تھا تو اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اس پورے سفر میں پہلی دفعہ درد اور تکلیف کا احساس تب ہوا جب حر کے لشکر نے رستہ روکا تھا۔ پہلی دفعہ یہ لشکر کربلا پہنچ گیا، صبح عاشور یہی حر اپنے لشکر سے رات بھر سوچتا رہا، پھر بعض روایات مختلف روایات کو جمع کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا، کہا کہ جنت اور جہنم میں سے کس رستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو؟ جواب ملا جنت۔ کہا پھر چلو جنت کی طرف چلتے ہیں، چلو جنت کی طرف چلتے ہیں۔ جنت کی طرف کیسے چلے ہیں پتہ؟ اپنے بیٹوں سے کہا بچوں آؤ، میں حسین کا مجرم ہوں، میں نے حسین کے لشکر کا رستہ میں نے روکا ہے، میں نے حسین کے لشکر کو کوفہ کی جگہ کربلا کی طرف موڑا ہے، مجرم میں ہوں، اس لیے ایک مجرم کو مجرم کی طرف سے حسین کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ تو کیا کیا جائے؟ تم میرے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھ دو تاکہ میں قیدیوں کی صورت میں حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ باندھ دیا گیا۔ اس کیفیت میں آئے، جب لشکر حسین میں پہنچے تو اپنے آپ کو گھوڑے سے زین سے اتارا نہیں، گرایا اور قدم حسین میں سر رکھ دیا۔ مولا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ جواب ملا اور جب تم واپس آ گئے ہو تو کیسے ممکن ہے تمہاری بخشش نہ ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ روایات میں ہے کہ حر میں صبح عاشور لشکر یزید کا جب رخ کیا تو فرمایا مولا مجھے اجازت دیجیے، سب سے پہلے چونکہ میں نے آپ کا رستہ روکا اس لیے سب سے پہلے میں ہی جان دوں، لہذا لشکر کی طرف گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ زہیر ابن قین کے ساتھ دونوں نے لشکر یزید سے لڑائی لڑی اور بڑی زبردست لڑائی لڑی اور بہت بڑے بڑے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک وقت آیا حر زخموں سے چور زمین کربلا پر گرے، لیکن جب گرے تو اس وقت ان کو جو بات یاد تھی وہ صرف یہی تھی کہ مولا حسین میں گر گیا ہوں، ذرا میرے سرحانے تشریف لائیے، میرے سرحانے تشریف لائیے۔ حسین سرحانے حر ابن یزید ریاحی میں پہنچ گئے۔ آپ نے سر اٹھایا، اپنی آغوش میں، اپنے گود میں، اپنے زانوں پہ رکھا۔ جیسے ہی سر زانوں پہ رکھا حر نے آنکھیں کھولی، مولا سے عرض کیا مولا کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ حر اللہ تم سے راضی ہے، نبی تم سے راضی ہے، میری والدہ یہ ماجدہ فاطمہ الزہرا تم سے راضی ہے، تمہاری ماں نے تمہارا نام درست طور پر حر رکھا تھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو گئے اور آخرت میں بھی آزاد ہو گئے۔ میں اس مرحلے پر آ کر سوچتا ہوں کہ مولا حسین آپ نے تو اس حر کو بھی عزت دی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کاش آپ جب زمین کربلا پر آ گئے تو آپ کا سر اٹھانے والا کوئی ہوتا۔ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کے سینہ اقدس پر یہ شمر ابن ذوالجوشن چڑھ چکا تھا، اور جب وہ چڑھا تھا تو آپ نے آنکھیں کھول کر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے شمر تم ایک بہت بڑے اور بلند مقام پر چڑھ گئے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ وہ مقام ہے جہاں کے رسول بوسے دیا کرتے تھے، رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ سلام ہو اے حسین آپ کے سر اقدس پر جو نیزوں پر اٹھایا گیا،
سلام ہو آپ کے بدن اقدس پر جو ہر جگہ سے لہو لہان تھا، سلام ہو آپ کی کٹی ہوئی گردن پر جس کی رگیں 12 والوں سے کاٹی گئی تھی، سلام ہو آپ پر اے حسین جس کے بدن اطہر کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کر دیا گیا۔